بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھتے ہوں گے۔ جی تو ویورز، آج ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ دیا تھا۔ آج کے دن ہم مسلمان ایک ساتھ ایک جگہ مل کر جمع ہوتے ہیں۔ رنگ و نسل، امیری غریبی، ہر چیز کو پیچھے رکھتے ہوئے ہر مسلمان ساتھ مل کر بیٹھتا ہے۔ جب بھی یہ دن آتا ہے میرے دل میں عجیب سی تڑپ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ 2015 میں نے حج کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی یہ فیلنگ نہیں ہوتی تھی، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، حج کا دن ہے، پڑھائی کی اور وظائف وغیرہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، بس۔ لیکن جب سے میں نے حج کر لیا ہے، میں اس دن سے ہو کر، اس دن سے گزر کر آئی ہوں۔ 2015 سے آج تک جو ہے وہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب بھی یہ دن آتا ہے میں مطلب عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں یہ دن جلدی سے نکل جائے، یہ دن جلدی جلدی گزر جائے بس، کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ وہ دن یاد آنے لگتا ہے جو ہم نے وہاں گزارا تھا، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہیں گیا اسے صبر پھر بھی آ جاتا ہے، جو جا چکا ہے اسے صبر کبھی نہیں آتا ہے۔ بار بار میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ سب کو، آپ کے والدین کو، میرے والدین کو بار بار اس جگہ پہ بلائے، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان جاتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے اس کا دل کرتا ہے وہ بار بار وہاں جاتا رہے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ میں مطلب کسی بھی طریقے سے یہ دن یا نکل جائے یا پھر میں اس جگہ پہنچ جاؤں۔ بہرحال بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مجھ گنہگار کو پہلے نہ جانے کس طرح سے اس نے بلایا، اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ اللہ تو بار بار مجھے بلا۔ بہرحال میں آپ سے جو ہے وہ یہ بات شیئر کروں گی کہ میں اکثر جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فیس بک پر اور بہت سی جگہوں پر، اکثر جو ہے وہ کوٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ کوٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نصیب سے حج نہیں ہوتا، اور نصیب سے حج ہوتا ہے، اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، نصیب سے حج ہوتا ہے اور جو ہے وہ پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ 100% بالکل صحیح بات ہے کہ حج جو ہے وہ نصیب سے ہوتا ہے۔ حج کیا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہی بندہ نصیب سے دیکھتا ہے، پیسوں سے نہیں دیکھتا۔ میں نے ایسے بھی بندے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے ان کی ملکیت ہے، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں جاتے، نہ وہ حج پر جا سکتے ہیں، نہ وہ عمرے پہ جاتے ہیں، اور وہ ہم سے کئی زیادہ جو ہے وہ مالیت ہوتی ہے ان کے پاس پھر بھی۔ لیکن میں کہتی ہوں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیسے گئی، میں کس کی دعا سے گئی، میری کون سی دعا قبول ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ وہاں چلی گئی۔ مطلب جب مجھے آج بھی یاد ہے، رجب کا مہینہ تھا، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم حج کے فارم بھروائیں، تو میں نے مذاق میں ان سے یہی کہا تھا کہ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم حج کے فارم بھروائیں گے، کیونکہ ہر چھوٹے طبقے کے لوگوں کی یہ مائنڈ سیٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جمع پونجی جو ہے جمع کر لیں، عیدی ہو گئی، دوسرے ہمارے پیسے ہیں وہ ہم جمع کر لیتے ہیں، آگے ہمیں برے وقت میں کام آئیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں وہ برے وقت میں کام آئیں گے، وہ پیسے مسلی رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ ان پیسوں کو کبھی اس چیز کی طرف لے کر آؤں۔ تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں میں پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ پیسے کچھ عیدی تھی میرے پاس، کچھ یہاں وہاں سے جب بھی امی کے گھر جاتی تھی، بھائی امی یا کوئی بھی فیملی میں مطلب پیسے وغیرہ جو بھی ملتے تھے، تو میری عادت تھی میں ہمیشہ، میری کیا ہر عورت کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے میں جو ہے وہ جمع کرتی تھی۔ تو میری ایک وہ تھی کہ میں ان پیسوں سے نا بانڈ خریدتی تھی، تو میں ہمیشہ وہ بانڈ جو ہے وہ جمع کر کر کے رکھتی تھی کہ کبھی تو کھل جائے گا، کبھی تو نصیب کھلے گا۔ تب بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بانڈ کھلیں گے تو میں حج پہ جاؤں گی یا میں عمرے پہ جاؤں گی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ بس وہ جمع پونجی بس جمع کرنی ہے، آگے جا کے بس یہ مائنڈ سیٹ تھا، بچوں کے فرائض پورے کرنے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنے، بس ان پیسوں سے وہی سب سوچ کے رکھا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس تھوڑے بانڈ پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو بیچتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تو حج نہیں ہوگا، ہمارے پاس اتنے تو بانڈ نہیں ہے کہ ہم اس سے حج کر لیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں ایسا، کہ اب خواہش جاگنے اب شروع ہو گئی تھی کہ نہیں، اب انہوں نے کہا ہے تو فارم گورنمنٹ کی طرف سے فارم بھرواتے ہیں۔ ایک ڈر بھی تھا کہ گورنمنٹ حج پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ فارم بھرنے تھے ہم نے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس گولڈ پڑا ہے، میری امی نے مجھے جو گولڈ دیا ہے اور جو مجھے میری جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے گولڈ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس میں سے میں بیچ دیتی ہوں میں اس کو۔
تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں وہ، کیونکہ وہ ہمیشہ سے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں گولڈ نہیں بیچو، وہ برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے، وہ نہیں بیچنا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں کچھ کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک بات میں، اب آپ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ حج کرنا ہے تو اب مجھے بھی حج کرنا ہی ہے، مجھے فارم فل کروانا ہے، کیونکہ پھر کھلے نہ کھلے وہ میری قسمت ہے، لیکن مجھے کرنا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گولڈ بیچتے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں گولڈ نہیں بیچنا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا دیکھیں اللہ نہ کرے مجھے یا آپ کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو یہی سونا جو ہے وہ بیچنا پڑے گا نا، کل کو یہی سونا کام آئے گا، تو وہ برے وقت کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ یقیناً ضرور کہیں نہ کہیں سے ہمیں دے دے گا. بہرحال مجھے میرے بہت ہی خوبصورت سے میرے کنگن ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے میرے ماموں لائے تھے دبئی سے، تو میں نے جو ہے وہ اپنے کنگن جو ہے وہ لیے، اور میرا ایک بڑا سیٹ تھا جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا تھا، ہسبینڈ کی گھر کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا، وہ دونوں سیٹ میں وہاں پر لے کے گئی. تو میری نظر میرے کنگن پر ہی تھی، کیونکہ وہ میں نے کہا نا میرے ماموں لائے تھے تو میرے دل کے بہت زیادہ قریب تھے وہ، تو میں اسی کنگن کو ہی دیکھ رہی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ جو انکل تھے ہمارے جن کو میں نے گولڈ سیل کیا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے میرے ہاتھ سے لیے، تو میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، میرے پاس جب بھی پیسے آئیں گے میں یہ لے لوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہمیں یہ پگھلانا پڑتا ہے، ہمیں یہ دینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہو، تم دیکھنا تم ایسے کئی کنگن بنواؤ گی. بہرحال میں نے کہا کہ وہ میرا نصیب ہے، مجھے یہ نہیں تھا کہ میرا گولڈ جا رہا ہے، بس مجھے میرا بہت دل تھا اس کے اندر، اس کنگن کے اندر میرا بڑا دل تھا. میں نے وہ دے دیے، میرا سیٹ میں نے دے دیا. پھر مجھے ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے اس وقت جو ہے صرف 5 لاکھ روپے میں ہم دونوں میاں بیوی نے حج کیا تھا. آج جو ہے وہ 5 لاکھ میں ایک بندہ بھی حج نہیں کر پا رہا ہے، وہ بھی گورنمنٹ سے. ہم نے گورنمنٹ سے کیا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا نام کھل گیا. بہت کم لوگوں کا کھلتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ رب کے ذات کا کہ میرا نام جو ہے وہ کھل گیا. ہم نے جو ہے وہ حج کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سارے جو بھی حج کی جو تیاریاں تھی وہ سٹارٹ کر دی. خوشی بھی تھی، ملا جلا سا وہ رجحان تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں. پھر تو میرے ہسبینڈ کے جو باس ہوتے ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی تھی ہماری. تو ہم نے خدا کر کے 7 لاکھ کے اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے حج کی شروعات سٹارٹ کر دی تھی کہ 5 لاکھ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیے تھے قربانی سمیت، باقی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. خواہش یہ تھی کہ بس حج کرنا ہے، وہاں سے کچھ لینا ہے، تیاری کرنی ہے. لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کتنے کنجوس ہیں، وہاں سے کچھ لیا نہیں، لیتے نہیں، یہ نہیں لیا، لیکن وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے حج کس طریقے سے کیا ہے. بہرحال وہاں پر گئے، بہت اچھا ساتھ رہا، بہت اچھے لوگ ملے ہم لوگوں کو، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا. گورنمنٹ حج تھا لیکن میں کہتی ہوں بہت اچھا حج تھا. میں کہتی ہوں سارے گناہ اسی میں ہمارے معاف ہو گئے. اگر جو سہولیات نہیں بھی ملی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے گناہ معاف ہو گئے. پھر ہم لوگ جو ہے وہ وقوف عرفہ آج کا دن آیا، مینا گئے. پہلے ہم اس سے ایک دن پہلے ہم لوگ مینا گئے. الحمدللہ میری تائی امی ہمارے ساتھ تھی، میرے تایا ابو، میری 2 بہنیں میرے ساتھ تھیں. میری تائی امی جو تھیں اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، انہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی. تو ہم سب نے مل کے ساتھ حج کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اسی سال ہم سب ساتھ گئے تھے. وہ پرائیویٹ سے تھے، میں گورنمنٹ سے تھی. پھر مینا گئے ہم لوگ، بہت تکلیفیں بھی تھی. گورنمنٹ حج تھا لیکن وہ کہتے نا کہ جوانی کا حج تھا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، بزرگ بڑے پریشان تھے. تو ہم نے جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹنگ لیا. پھر ہم لوگ وقوف عرفہ آج کا دن آیا. ہسبینڈ میرے بڑے پھرتیلے ہیں ماشاءاللہ سے، میرے فیملی والے بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں وہ بہت بھاگ دوڑ کرنا، اور بہت گھومے وہ اس دن. آج کے دن گرمی اتنی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں اتنی گرمی میں نے نہیں دیکھی ہوگی. وہ گھومے اور بہت انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چیزیں وغیرہ جو ہے وہ جو بھی ہمیں لینی ہوتی تھی وہی لا کے دیتے تھے. ہم تو ٹینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، گرمی ہی کر رہے تھے. رات کا وقت ہوا، ہم لوگ جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف گئے. تو ایک دم سے میرے ہسبینڈ نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے. ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میرے جو ساتھ تھے ہمارے انکل، وہ مجھے کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے یہ بندہ چلے گا. اب یہ تو بالکل انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، ختم ہو گئے تھے. عجیب سی ان کے اندر طلب تھی. میں سوچ رہی تھی اب میں کیسے کروں گی. مزدلفہ میں پتا ہوگا آپ کو کہ وہاں سے کنکریاں چننی پڑتی ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ بالکل نڈھال تھے، وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے. ان کو غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ غصے کے سب کو پتا ہے کہ ان کا غصہ تھوڑا تیز بھی ہے. تو ان کو غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے. اتنا انہوں نے کیا اور ایک دم سے وہ بیٹھ گئے. میں نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے ہمت پکڑنی ہے، مجھے ہمت کرنی ہے تو ہی یہ ہوگا. کیونکہ سب کے جینٹس جو ہے وہ اپنی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی اور سب ان کے لیے وہ جو ہے وہ کنکریاں جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے. میں کھڑی ہوئی، میں نے جو ہے وہ ہمت کی.
اپنے ہسبینڈ کو ایمبولینس تک لے گئی. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ دوائی دی, تھوڑا انہوں نے کہا ان کو اب ریسٹ کی ضرورت ہے, ریسٹ کروائیں ان کو. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ سو جائیں, میں جو ہوں وہ چن کے لاتی ہوں. پھر میں نے وہاں سے کنکریاں وغیرہ چنی, ساری کنکریاں جو اکٹھی کرنی ہوتی ہیں وہ ساری میں نے اپنے ہسبینڈ کی الگ کی, اپنی الگ کی, اسے واش کیا, اپنے بیگ میں رکھا. پھر ہم وہاں بیٹھے, ہم انتظار کیا. میرے ساتھ جو ہے وہ میری دوست ہوتی تھی انم, حسیب بھائی ہوتے تھے, اویس ہوتا تھا, ہم لوگ سب مل کے ان لوگوں نے کافی میرا ساتھ دیا. پھر ہم لوگ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جو ہے ہم لوگ وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے ہمیں جانا تھا. ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم پاکستانی ٹرین میں نہیں بیٹھے تھے, ہم بنگلہ دیش کی جو ٹرین تھے ہم اس میں بیٹھ گئے تھے. تو پتہ نہیں کیا بنگلہ دیشیوں کو تو پاکستانیوں سے پتہ نہیں کون سا اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے. تو ہم اس میں بیٹھ گئے. اب ان کو ہم اپنے حلیے سے ہی لگ رہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, تو ہم جو ہے اس میں بیٹھ گئے. وہ فل اتنی بھری ہوئی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ بندہ سانس بھی پتہ نہیں کس اللہ کے معجزے سے سانس لے رہا تھا. وہ ٹرین بہرحال چل رہی تھی, تو ہم لوگ اس میں چڑھ گئے اور ہم لوگ بیٹھے. میں تھی, میری فرینڈ تھی, ان کے ہسبینڈ تھے, حسیب بھائی تھے, اور میرے ہسبینڈ تھے. میرے ہسبینڈ کی تو حالت ایسی تھی کہ مطلب ان کو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے ہم, کیونکہ وہ بالکل نڈھال ہو گئے تھے. بہرحال ہم نے جو ہے وہ وہاں سے میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹھے. اپنے ہسبینڈ کو میں نے جگہ کر کے کسی طریقے سے بٹھایا, منتیں کر کے کہ ان کو بیٹھنے دو, ان کی جو ہے وہ حالت بہت خراب ہے, پلیز ان کو بیٹھنے دو, ہم بھلے نہیں بیٹھیں گے. بہرحال میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ وہاں پہ بٹھایا, وہ بیٹھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تو مجھے اس قدر جو ہے وہ پتہ نہیں, میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے انسان ہیں, مسلمان تو دور کی بات ہے. مجھے اس قدر انہوں نے دبا دیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ آخری کے 3-4 سانس میں لوں گی اور میں مر جاؤں گی. میرا دم اس قدر گھٹنے لگا تھا. وہ تو اللہ جو ہے وہ بھلا کرے. ایک کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے, حسیب بھائی تھے اور انم, ان دونوں نے, انم ماشاءاللہ سے جو اس وقت اس کے جو ہے وہ بیچاری, وہ خود بھی بڑی بیمار تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے ایک دم سے میرا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا اور مجھے اندر سے کھینچ کے نکالا کہ میں ایک دم سے اوپر کی طرف آئی, ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جو ہے وہ دم گھٹ جائے گا یا ان شہیدوں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے گا. بالکل وہ میری ایسی کنڈیشن تھی. اب میرے ہسبینڈ کو تو کچھ کہہ رہی ہوں نا, مطلب ان کو تو پتہ ہی تھا, ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی تھی. بہرحال ہم وہاں سے جو ہے وہ ٹرین سے باہر نکلے. ٹرین سے باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ شیطان جہاں پر جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہے, ہم اس طرف جو ہے وہ جمرات کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ وہاں سے نکلنے لگے. پھر یوں لگنے لگا کہ ہاں اب جو ہے وہ ہم اپنی منزل کی طرف آ گئے, اب تھوڑا سکون ملنے لگا. تو ہم نے جو ہے وہ کنکریاں ماری, ایک دم سے ایک جوش سا جو ہے وہ دل کے اندر آنے لگا کہ بس شیطان ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے میرے کھڑا ہے. اس قدر ہم نے اس کی جو ہے وہ کی درگت بنائی, اور ہم لوگوں نے جو اپنے فرائض جو تھے وہ ادا کیے. ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی, اللہ کا لاکھ احسان تھا کہ وہ بھی جو وہ ٹھیک ہو رہے تھے, میں ان کے ساتھ ہی تھی اس وقت. پھر جو ہے وہ ان کو حلق کرنا تھا, مطلب جو ان کو جو ہے وہ بال وغیرہ جو اتارنے تھے وہ سب کرنا تھا ہمارا, تو ہمیں وہ کرنا تھا. تو ایک دم سے وہ سب کیا ہم نے. پھر ہم لوگ جو ہماری پاکستانی جو ٹرین تھی اس میں جو ہم بیٹھے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اپنے مینا میں اپنے ٹینٹ کی طرف جانا تھا. خوشی بھی ہو رہی تھی کہ حج ہو گیا ہے. گھر والے کال پہ کال کر رہے تھے, لیکن ہم اس کنڈیشن میں تھے ہی نہیں کہ ہم کسی سے بات کر سکیں. تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے, تو ایک دم سے میرے اس وقت بھی ایسا ہوا کہ میں انکل اور انٹی کے ساتھ ٹرین میں جو سوار ہو گئی, میرے ہسبینڈ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں, تو میں اس میں سوار ہو گئی. تو ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگ وہاں سے اترے ٹرین سے, میں ان کے ساتھ اتری. بس وہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے آزاد ہو گئے, مطلب سب ختم ہو گیا. خوشی اتنی تھی کہ بس پوچھے ہی نہ. تو پھر وہاں سے اترے تو ایک دم سے فون میرے پاس تھا ہمارا, تو کال آئی. تو میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کی, عدیل بھائی کی کال تھی. تو انہوں نے کال کی, انہوں نے مجھے کہا کیسے ہو آپ لوگ سب. تو میں نے کہا ہم تو ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا فیصل کہاں ہے. تو میں نے کہا فیصل تو وہ جمرات میں ہی رہ گئے ہیں, اور میں جو ہوں وہ اس طرف آ گئی ہوں, ٹینٹ کے وہاں پر میں آ گئی ہوں. تو انہوں نے کہا فیصل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے. تو میں نے کہا ہاں فیصل تو بالکل ٹھیک ہے, بس وہ دوسری والی جو ٹرین آئے گی اس میں فیصل بھی آ جائیں گے. تو میں نے جو ہے وہ اپنے انکل جو انٹی تھے, میں نے ان سے کہا پتہ نہیں کیوں یہ اس طریقے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے. بہرحال میں نے کہا وہ فکر لگی رہتی, دوست تھے. تو پھر تھوڑی دیر ہوئی تو میری امی کی کال آئی. تو میری امی رو رہی تھی ایک دم سے. میری امی نے کہا تم ٹھیک ہو. میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. کیوں, کیا ہو گیا؟ تو میری امی نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا. میں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جمرات میں. شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچ گئی ہے, اور کئی لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہو چکے. میں نے کہا اچھا, ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا, ہم تو وہیں سے آ رہے ہیں.
दरअसल वहां पे पोर्शन बने होते हैं 3 से 4, तो ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हम पाकिस्तानियों को, गवर्नमेंट वालों को जो है वो भेजा जाता है। रास्ते इतने मुश्किल रास्ते होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता बंदा कहाँ से निकल रहा है और कहाँ से जा रहा है। अब मुझे टेंशन ये थी कि हम तो निकल के आ गए, मेरी ताई अम्मी वो व्हील चेयर पे होती थी और मेरी कजन्स थी, मुझे ये टेंशन थी कि वो प्राइवेट में थे, वो लोग तो नीचे होंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस जगह पर जो है वो भगदड़ मची है। तो मैंने जो है वो अपनी ताई अम्मी और मैंने अपनी कजन को कॉल लगाना शुरू कर दी। पहले तो उन लोगों ने, किसी ने रिसीव ही नहीं की और उन्हें भी कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर में थे और मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो भी एकदम से कॉल लगी तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ है। मैंने कहा वहां पे तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे इतनी सारी एम्बुलेंस है। मैंने कहा वहाँ भगदड़ मची है, आप लोग सब ठीक हो? तो उन्होंने कहा हम सब ठीक है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है। फिर अब मुझे दूसरों की टेंशन हो रही थी क्योंकि उस वक्त हमारे इलाके से बहुत से लोग हज पे आए हुए थे, कुछ मेरे मामू के दोस्त वगैरह थे और भी बहुत से लोग थे जो हमारी कम्युनिटी के थे। तो मैंने कहा अब दूसरे लोगों की हमें कॉल आने लगी जो हमारे जानने वाले थे वहां सऊदीया में, जो हमें मिले थे, वो सब हमें कॉल करने लगे कि आप लोग सब ठीक है। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो गया था, लेकिन अल्लाह का लाख एहसान है, हम उस हादसे से भी निकल के हम जो है वो बाहर आ चुके थे। बहुत फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी दूसरी ट्रेन से आए, उनको भी कुछ नहीं पता था। मतलब वहां का निजाम और वहां का इंतजामिया इनकी ऐसी थी कि आखिरी वाले फ्लोर पे कोई हजारों की तादाद में लोग मर चुके थे, शहीद हो चुके थे और हम ऊपर उनके ऊपर ही घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि वहां नीचे भगदड़ मची हुई है। कुछ इस तरीके से उनका इंतजाम। और अल्लाह का करना ये था कि जब हम लोग मैं यहाँ से जिस दिन गई थी कराची से, उस वक्त भी ये बहुत बड़ा हादसा वहां पे, कराची से जब मैं वहां पहुंची थी तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, तब भी हमें कुछ पता नहीं था। तब भी हम वहां पहुंचे तो एक मूसलाधार बारिश वहां पे हुई थी और वहां पे क्रेन का हादसा हुआ था। ये क्रेन जो है वो ऊपर से नीचे आके गिरी थी, उसमें भी कई 100 लोग शहीद हो चुके थे। तब भी वहां के इंतजामिया ने, और उसी वक्त हम लोग मक्का में इंटर हुए थे, हमें रोक दिया गया था, बसों में जाना था हमें हरम की तरफ, लेकिन हमें रोक दिया गया था कि आप वहां पे मत जाएं क्योंकि वहां पर जो है वो कोई हादसा हो गया, बारिश बहुत आ रही है। हमने तब हमें भी नहीं, तब भी हम घर वालों ने कॉल की तो हमें पता चला कि हरम में तो है वो बहुत बड़ा हादसा हो गया। पर हम लोग सुबह के वक्त जो है वो, फिर फजर के वक्त हमने अपना उम्रा अदा करना था पहला, तो हम वहां से निकले। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां कहीं देखकर लग ही नहीं रहा था कि रात को यहाँ पर 300-400 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। इस कदर साफ सुथरा एरिया, कुछ पता ही नहीं था। और वहां पे सुनने में आया था कि, बाद में पता चला था, टीवी पे देखने में पता चला था, जब हम कराची आए तब पता चला कि वहां तो एक गड्ढा जो है वो बन गया था और बहुत से टाइल्स वगैरह टूटे, तो कुछ पता ही नहीं चला। उसी हरम में, उसी मताफ में हम लोग जो है वो उम्रा कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था वहां पे। माशाल्लाह वहां की इंतजामिया, आप करोड़ों में लोग घूम भी रहे हो तो वहां पे आपको जर्रा बराबर भी मिट्टी नजर नहीं आएगी हरम के अंदर। इतना जबरदस्त इनका इंतजाम होता है, बहुत जबरदस्त। बहरहाल ये मेरा हज था जो मैंने किया, नसीब से किया। बेशक मैंने पैसों से भी किया, लेकिन ये था कि बस मैं कैसे गई हूँ, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मैं कैसे गई हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मुझे किस तरीके से अल्लाह उठा के लेके गया है और मैंने किस तरह, मुझे आज भी लोग कहते हैं कि तुम्हें किसी की दुआ ही लगी थी। और मैं समझती हूँ कि मुझे वाकई किसी की दुआ ही लगी थी जो मैंने हज किया, वरना मेरी औकात से बढ़ के ये चीज थी, मेरे बस पे नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बहुत लंबी हो गई है वैसे भी वीडियो भी और ऑडियो भी, तो मैं यहाँ पे एंड करूंगी। अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को, आप सबके माँ बाप को, आप सबको जो है वो हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमाए और बार बार जो है वो आपको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए।